بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت تبلیغ کی 6 صفات جو ایک ہم ان پڑھ لوگوں کے لیے ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اور یہ کہ بہت بڑی ایک ہم سب کے لیے نعمت ہے کہ ہم جماعتوں میں نکل کر 3 دن چلا 4 مہینے کی جماعتوں میں نکل کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اور تازہ ہی نہیں، ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہمیں دین کی بات کو خود سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو کیسے سکھانا ہے۔ تو انہی میں سے چند صفات جو موٹی موٹی باتیں، وہ 6 صفات، یعنی ان کو آپ 6 نمبر کہہ لیں، وہی ہمیں سیکھنی ہے، جیسے کہ ایمان ہے، نماز ہے، علم ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت تبلیغ ہے۔ یہ ہمیں سیکھنے ہیں، اور پھر سیکھ کے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں یہی ایک ہمیں راستہ ہے جو ہمیں ایک ایک آدمی تک ہمیں یہ دین کی بات ان تک پہنچانی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک دین ایک مشن ہے جو پورے قیامت تک پورے دنیا میں ایک ایک انسان تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ چلیے ان میں سے ہم سب سے پہلے ایک مختصراً ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ پہلی صرف ایمان کے بارے میں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک نے تمام انسانوں کی دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنے کو کہ یہ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے بندوں کو آنکھیں دی ہیں، آنکھ سے دیکھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہماری آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیکھے گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ اگر ہماری آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دیکھے گی تو اللہ کا حکم ٹوٹے گا۔ اس دین پر چلنے کا قیمتی موقع ہر انسان کے پاس موت سے پہلے ہے۔ موت آنے پر یہ قیمتی موقع نکل جاتا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے بہت سی صفاتیں سیکھی ہیں، جن میں سے کچھ صفات ہماری زندگی میں اگر آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی پورے دین پر چلنے کے لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں 6 صفات داخل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1 ایمان ہے۔ ایمان کے بول کیا ہے؟ ایمان کے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے متعلق 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کے الفاظ صحیح ہو، دوسرے اس کے معنی کا پتہ ہو، تیسرا اس کے مطلب کا علم ہو، اور چوتھے اس کے تقاضوں کو معلوم کر ان پر عمل کریں۔ الفاظ تو یہ ہے جو بھی میں نے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نہیں معبود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد اللہ کے رسول، یعنی اللہ ہے، اللہ اور محمد جو نبی ہیں وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہمارا یقین عقیدہ۔ اس کے مطلب اس کا یہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تقاضا کیا ہے اس کا؟ تقاضا یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ اس کلمے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کے بغیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ غیر اللہ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ زمینوں سے لے کر آسمان تک، ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا تک، چوٹی سے لے کر آسمان تک، اور ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا تک، چوٹی سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تک، یہ سب اللہ کے غیر ہیں۔ اللہ ان سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے یہ چیزیں بننے میں اللہ کی محتاج ہیں، ایسے ہی نفع اور نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ پاک کو اس انسان کی ہر حاجت کا علم تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے اس کی ایک حاجت کا پہلے ہی انتظام کر دیا ہے۔ وہیں زمین کے اندر پیٹرول کو چھپایا،
اس انسان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کا اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا۔ ایک دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک زمین پر ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتا رہے گا، اور جس دن ایک بھی کلمہ پڑھنے والا شخص اس روئے زمین پر نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر دیں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اس پر گرنے لگا۔ فاجر آدمی بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی۔ اور جو بندہ بندی اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جائے گا اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ بندی اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کراتا ہے۔ کلمہ کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو حرام سے روک دیتا ہے۔ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں یعنی آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں کلمہ کے یہ بول رکھ دیے جائیں تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ پاک نے سورج کو اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایمان کے بنانے کی محنت چار چیزوں پر کرنی ہے۔ زبان سے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں خوب بڑھائی بیان کرو، کانوں سے اللہ کی بڑھائی خوب سنو، آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو خوب دیکھو، دماغ سے اللہ کی قدرت کو خوب سوچو کہ اللہ پاک نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو 6 دن میں بنا کر تیار کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس انسان کے جسم میں ایمان اتارنے کی جگہ اللہ نے اس کا دل بنایا ہے۔ جب یہ ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے پھر اس کے تمام کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہوتے ہیں۔ اس کے 24 گھنٹوں کا کام چاہے دنیا کا ہو یا دین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا ہوتا ہے۔ ہماری 100% کامیابی نبی کے طریقے میں رکھی گئی ہے۔ ایک سنت زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے سے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایسے جوڑ دیے جاویں جیسے کپڑے کو ایک دوسرے میں جوڑ دیتے ہیں تو فرمایا اتنی تو جنت کی چوڑائی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ لمبائی کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کو اپنی جہالت کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے ایک لڑکی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکی کو آج نہلا کر نئے کپڑے پہنا دے، میں اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا۔ جب وہ لڑکی تیار ہو گئی تو میں اس کو جنگل میں لے گیا، میں نے ایک گڑھا کھودا اور اس لڑکی کو دبا دیا، یعنی اس میں دھکیل کر مٹی دے دی، اور میں نے اس لڑکی کو اس میں دھکا مار دیا اور پتھر اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ لڑکی چلا رہی تھی ابا میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گی، مجھے معاف کر دو۔ اس بچی کے چلانے پر مجھے رحم نہیں آیا اور اس کو زندہ گاڑ دیا۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے ظلم کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ بندی پر کفر کی حالت میں جتنے گناہ ہوتے ہیں
ایمان لانے پر اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 6 صفات میں سے پہلی صفات ہے جو ایک مختصر آپ تک پہنچا دی گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آہستہ روزانہ اس کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کے اندر 6 صفات میں سے پہلی صفات آئے گی، اور اسی طریقے سے ہم دوسری صفات بھی جلدی آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔